بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا بھائی سید ندیم زمان شاہ۔ ناظرین، آج بات کریں گے عمران خان صاحب سے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مکمل رابطہ بند ہے۔ خان صاحب کی دو بہنیں قید میں ہیں، اور اسی طرح عمران خان صاحب کے ترجمان اور عمران خان صاحب کے وکیل، جس پہ عمران خان صاحب کو بہت اعتماد ہے، اور وہ باہر کی ساری اے ٹو زیڈ جتنی بھی تفصیلات ہوتی ہیں لفظ بلفظ عمران خان صاحب تک پہنچاتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی طرف سے جو کچھ پارٹی کے لیے ہدایات یا کارکنان کے لیے ہدایات آتی ہیں تو وہ لفظ بلفظ خان صاحب کی ترجمانی باہر آ کر کرتے ہیں۔ میری مراد انتظار حسین پنجوتا صاحب، جن کو آج تقریباً 6 دن ہو گئے ہیں کہ غیر قانونی طور پہ حراست میں رکھا گیا ہے، اور اسی طرح عمران خان صاحب کو پارٹی سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی خان صاحب جیل میں رہے ہیں، تقریباً 15 ماہ سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے کہ خان صاحب قید میں ہیں۔ 1.5 سال کے قریب وقت ہوا خان صاحب قید میں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب کوئی خوشی کی زندگی نہیں گزار رہے۔ جیل میں ان کو کوئی لگژری سہولیات میسر نہیں، لیکن اس سے پہلے کم از کم یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو یہ اعتماد ہوتا تھا کہ اندر پارٹی کی قیادت جاتی، خان صاحب سے ملاقات ہوتی تو باہر ان کے ذریعے لوگوں کو اطمینان ہوتا، ان کی صحت کے حوالے سے یا جو بھی آپ سمجھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جس اضطراب کا شکار ہیں کہ خان صاحب خدا نخواستہ اندر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں، تو جو سلوک ہوتا ہے اس کے متعلق باہر آ کر پارٹی رہنما یا خان صاحب کے وکلاء یا خان صاحب کی فیملی، ان کی بہن نلیمہ خان صاحبہ بتا دیتی ہیں۔ لیکن حکومت نے جان بوجھ کر عمران خان صاحب کی ملاقات پہ پابندی عائد کر دی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ بڑی سیریس نوعیت کا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں اتنا مقبول لیڈر پاکستان کی تاریخ میں نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے پاکستان کی عوام بالخصوص نوجوان بڑے بےتاب ہیں، ان کی آزادی کے لیے، ان کو وزیر اعظم دیکھنے کے لیے بڑے بےتاب ہیں، اور ہر سر توڑ کوشش بالخصوص پاکستان کے نوجوان نے کی ہے عمران خان کے لیے۔ لیکن اب حکومت ایک ایسے موقع پہ ایک ایسی حرکت کر گئی ہے جس کو اب چالاکی کہا جائے یا نالائقی کہا جائے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک طرف SCO سبمٹ ہو رہا ہے پاکستان میں، شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان میں، جہاں دنیا بھر سے لوگ آئیں گے۔ کچھ وفود پاکستان پہنچ چکے ہیں اور کچھ نے آنا ہے۔ اسی موقع پہ حکومت نے عمران خان صاحب سے ملاقات پہ پابندی عائد کر دی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں یا ان کا کیا ایسا ارادہ ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ حکومت آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ اب بھی شنگھائی تعاون تنظیم کا پروگرام ہو رہا ہے پاکستان میں، اور حکومتی حلقے ایک ہی چیز پہ سنجیدہ ہیں۔ وہ پروگرام کے لیے، کانفرنس کے لیے اتنے سنجیدہ نہیں، ایک ہی چیز کے لیے سنجیدہ ہے، وہ ہے آئینی ترمیم۔ وہ کسی بھی طرح سے آئینی ترمیم کے لیے کچھ بھی کر گزرنے سے گریز نہیں کر رہے۔ بلاول یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ضمیر کے ووٹ ملیں گے، ہم ضمیر کے مطابق لوگ ہمیں ووٹ دیں گے۔ ضمیر کے مطابق کیسے ووٹ دیں گے آپ کو لوگ؟ آپ نے کیا ایسے گل کھلا دیے؟ کیا پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں آپ نے بہا دی کہ لوگوں کا ضمیر جاگ جائے گا اور آپ کو ووٹ دے دیں گے؟ بلاول صاحب اپنا کوئی کارنامہ بتائیں۔ آپ پچھلی دفعہ وزیر خارجہ تھے، اور اس دفعہ آپ حکومت میں آپ نے وزارت تو نہیں لی، لیکن ایک بڑا عہدہ، حکومتی بڑا عہدہ آپ کے پاس ہے۔ صدر مملکت آپ کے والد ہیں۔ کون سا آپ نے ایسا گل کھلا دیا کہ آپ لوگوں سے
ضمیر کا ووٹ لیں گے. ضمیر کا ووٹ نہیں لیں گے, آپ ضمیر خریدیں گے, آپ ہارس ٹریڈنگ کریں گے, جس کا آپ کو باقاعدہ لائسنس قاضی فائزیسا دے گیا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. ضمیر کے ووٹ نہیں ہوں گے. یہ جو بکیں گے گھوڑے جو آپ خریدیں گے, پچھلی دفعہ آپ نے عدم اعتماد کے وقت 20 کروڑ روپے 25 کروڑ روپے فی MNA کی قیمت, فی گھوڑے کی قیمت لگا دی تھی. اب کی بار وہ گھوڑے بھی کم پڑ گئے, ڈیمانڈ آپ کی زیادہ ہے اور گھوڑے کم ہیں, گھوڑے بکنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے, تو آپ کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے, آپ قیمت بھی بڑھا رہے ہیں. اب کی بار تو سننے میں آیا کہ 70 کروڑ روپے کا گھوڑے کی قیمت لگی ہے, لیکن فی الحال کوئی گھوڑا دستیاب نہیں ہے. اور جو بکے گا اس دفعہ تو وہ رہے گا بھی نہیں سیاست کے میدان میں. یہ بالکل حقیقت تلخ حقیقت ہے. اس سے پہلے بھی جو لوگ بکے عمران خان کے خلاف گئے, عمران خان کے خلاف ووٹ استعمال کیا انہوں نے عدم اعتماد کے وقت, یا پنجاب اسمبلی کے ممبران جو بکے, سینٹ میں تو کوئی کم ہی بکا, لیکن پنجاب اسمبلی اور وفاق میں عمران خان صاحب کے خلاف جو لوگ گئے ان کی تو سیاست اڑ چکی ہے. وہ تو سیاست کے لائق ہی نہیں رہے, ان کو تو نہ ان کی عوام نے مسترد کیا, ان کو تو دوبارہ اسمبلی میں آنا اب ان کا خواب بن گیا ہے, وہ دوبارہ اسمبلی میں نہیں آ سکتے. اب بھی جو بکے گا وہ بھی اسمبلی نہیں آ سکے گا. اب میں بات جو کر رہا تھا خان صاحب کے ملاقات کے متعلق, اور شنگھائی تعاون تنظیم کا پروگرام ہے پاکستان میں, اس کے متعلق, تو یہ جان بوجھ کر حکومت نے ایسا کیا کہ خان صاحب کی طرف سے پارٹی کے لیے کوئی ڈائریکشنز نہ ہو, پارٹی کے پاس کوئی لائے عمل نہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ اس لیے جان بوجھ کر ان لوگوں نے ایسا کام کیا, خان صاحب کی ملاقات پہ پابندی لگائی ہے. 4 کا احتجاج جو بھی ہوا سو ہوا, اس کے متعلق اگر خان صاحب کا اس دن بیان آ جاتا ہے کوئی بات نہیں ہو, اب اگر کل آ جاتا ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں. خان صاحب نے جو کہنا ہے وہ تو کہنا ہے, وہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن حکومت نے اس لیے خان صاحب کی ملاقات پہ پابندی لگائی ہے کہ خان صاحب کوئی ڈائریکشن نہ دے. حکومت کی کوشش یہ ہے کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ آئینی ترمیم انہی دنوں میں کی جائے. کسی کو خرید کر, کسی کو ڈرا دھمکا کر, کسی کو کوئی لالچ دے کر کسی بھی طرح سے ہم یہ آئینی ترمیم کر لیں, لیکن ایسا ممکن دکھائی نہیں دے رہا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے انتہائی دلیری کا مظاہرہ کیا, اور مولانا صاحب نے حکومتی ترمیم کو کینسل کیا, بلکہ حکومت کی سب سے بڑی خواہش جو حکومت ہر صورت میں بلاول اس کے لیے بےتاب ہے, اور یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ یہ تو قائد اعظم کا خواب تھا. پہلے کہہ رہے تھے کہ ہماری جو ہے میثاقی جمہوریت میں یہ طے ہوا تھا کہ آئینی عدالت ہوگی. اب کی تازہ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ تو قائد اعظم کا خواب تھا. قائد اعظم کا خواب تھا تو تمہارے نانا نے 73 کا آئین بنایا, 73 کے آئین میں تمہارے نانا نے کیوں نہیں رکھا آئینی عدالت؟ کیا یہ سپریم کورٹ غیر آئینی, ہائی کورٹ غیر آئینی عدالت ہے؟ اگر کوئی سنجیدہ بات ہوتی, ملک کے خیر خواہ ہوتے, تو 200 کیسز کے لیے یہ تو احمقانہ بات ہے کہ 1 ارب روپے کی لاگت آئے گی اس پہ, اور اس کے لیے نئی عدالت بنائیں گے. اور ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کیسے سروائیو کر رہا ہے, معاشی صورتحال ہماری کیا ہے, اور ہم یہاں پہ لگ جائیں کہ ہم نئی عدالت بناتے ہیں. 200 کیسز ہیں, ایک بینچ بنا دیں. لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس کے لیے ان کیسز کے لیے بینچ بن جائے, KPK میں بھی بن جائے, بلوچستان میں بھی بن جائے, سندھ میں بھی بن جائے, یعنی کیسز نپٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک بینچ بن جائے. لیکن ان کو ڈر ہے, ان کو ڈر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جائے گا تو منصور علی شاہ آئے گا, اور منصور علی شاہ کے پاس جو آئینی کیسز جائیں گے ان کا تو آئین و قانون کے مطابق فیصلہ ہونا ہے.
اور یہ آئین و قانون پہ خود چلتے نہیں ہیں، یہ آئینی و قانونی لوگ ہیں نہیں، اس لیے ان کو آئینی عدالت نہیں خصوصی عدالت بنانی پڑ رہی ہے۔ تو اسی چیز کے اسنا میں ان لوگوں نے خان صاحب کی ملاقات پہ پابندی لگا دی ہے۔ ایک بات، اللہ نہ کرے خان صاحب کے ساتھ کوئی ایڈونچر ہو جائے، اللہ نہ کرے، پاکستان اس چیز کا تحمل نہیں ہے، وہ تحمل نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی لیڈر کے ساتھ اب وہ والا کام کیا جائے جو ماضی میں ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا یا کسی اور کے ساتھ ہوا، اس چیز کا متحمل پاکستان نہیں ہے، نہ ہماری معاشی حالات ایسے ہیں، نہ کسی بھی طرح سے ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کچھ ایسا ہو، اگر کچھ ایسا ہوگا تو یہ لوگ بھول جائیں، پھر پاکستان کی عوام عمران خان سے بے انتہا پیار کرتی ہے، عمران خان کو چاہتے ہیں، پاکستانی نوجوان عمران خان کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، عمران خان کی خاطر لوگ آنسو گیس کا سامنا کر گئے، عمران خان کی خاطر لوگ شیلنگ کا سامنا کر گئے، ربڑ بلٹس کا سامنا کر گئے، عمران خان کی خاطر لوگوں نے اسٹیٹ فائرنگ کا سامنا کیا۔ اب اس سے آگے تو اور کچھ نہیں رہتا، تو یہ بات سب کو ذہن نشی کر لینی چاہیے۔ اب رہی بات، یہ پاکستان تحریک انصاف کو اکسا رہے ہیں، یہ اکسا اس لیے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف شنگھائی تعاون تنظیم کا جو کانفرنس کے موقع پہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرے اور ہم ان کو پاکستان دشمن ڈکلیئر کر کے پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی پابندی لگا دیں یا کچھ ایسا کر لیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ خواب تو قاضی فائزی صاحب بھی دیکھتے دیکھتے اب جا رہا ہے، قاضی فائزی صاحب نے جانا ہی جانا ہے، وہ اس نے نہیں بچنا، وہ اس نے ایکسٹینشن مانگی تھی اور لوگ اس کو ڈنر آفر کر رہے ہیں، قاضی بھی کیا مذاق بن گیا۔ بہرحال یہ کسی کی خواہش ہی ہو سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن سیاسی جماعت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء، عمران خان صاحب کی فیملی اور ان کے کارکنان کا حق ہے، کارکنان کو لیڈر کا پیغام بذریعہ وکلاء یا ان کی فیملی ملتا ہے، یا ان کے پارٹی لیڈرشپ کے ذریعے عمران خان صاحب کا پیغام باہر آتا ہے، اور یہ عمران خان صاحب سے ملاقات پہ پابندی انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ حکومت کو ہوش کے ناخن دینے ہوں گے، یہ کیا مذاق بنا لیا ہے، ملک ایسے نہیں چلتے، یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، یہ تہذیب کے ساتھ چلے گا، انصاف کے ساتھ چلے گا، یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں لوگ، اور نہ ہمیشہ لوگ آپ کا ہر ظلم برداشت کریں گے۔ ریاست جتنا ظلم کر سکتی تھی لوگوں کے ساتھ ہر حد تک چلے گئے ہیں یہ لوگ، اب لوگوں کا صبر کا پیمانہ بھی جواب دینے لگا ہے، لیکن پھر بھی ذمہ داروں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کا حق دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو، اور تحریک انصاف احتجاج ہی اس لیے کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں، تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کہتے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ملاقات کرا دیں خان صاحب سے، ہم کوئی احتجاج نہیں کرتے۔ تو حکومت کیوں ایسی سچویشن کریٹ کر رہی ہے، جان بوجھ کر کیوں ایسا کرنا چاہتی ہے کہ تحریک انصاف کے وکلاء یا عمران خان صاحب کی فیملی یا ان کے ذاتی مالج کو رسائی عمران خان صاحب تک کیوں نہیں دے رہے، کیوں ان کی ملاقات نہیں کرا رہے؟ یہ اس لیے نہیں کرا رہے کہ یہ خود کوئی ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں، جس کے زمرے میں پاکستان تحریک انصاف کو پھر نشانہ بنایا جائے، پھر ان کو دوبارہ سے کہا جائے کہ یہ وطن دشمن ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے دنیا بھر سے وفود آ رہے تھے، ممالک سے آ رہے تھے، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، جیسا کہ ایک نام نہاد ایک فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف پہ ایک لیبل لگ گیا تھا۔ میں تو اس آپریشن کو بھی نام نہاد فالس فلیگ آپریشن کہتا ہوں، وہ بھی ہوا تھا۔ اب بھی ان کی ایک ایسی خواہش ہے، ان کی ایک خواہش 4 اکتوبر کا احتجاج تھا، اس میں بھی کچھ ایسا کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کا کرنا ہوا، الحمدللہ وہ بھی ہو گیا۔
پرامن ہوا. اور اب دوسری بات، ایک انتہائی غلط روایت اس حکومت نے ڈالی ہے. یہ ہاتھوں کی لگائی ہوئی گرین کو دانتوں سے کھولنی پڑیں گی. یہ میں کہتا ہوں، یہ الفاظ میرے یاد رکھیے گا کہ جو گرین انہوں نے آج ہاتھوں سے لگائی ہے، یہ کل کو یہ دانتوں سے کھولیں گے. اور اس کے پیچھے وجہ ہے، دیکھیں پاکستان میں اتنا ظلم کسی کے بھی دور میں نہیں ہوا جتنا اس حکومت کے دور میں ہوا ہے. یہ اغوا والا کام اس سے پہلے اتنا نہیں ہوا. عموماً بلوچستان میں سے کوئی سال کے اندر اندر کوئی 10 20 25 لوگ اٹھائے جاتے تھے. اسی طرح کے پی کے لوگ اغوا ہوتے تھے. اب تو پاکستان بھر سے ہفتے میں 20 25 30 لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب کے وکیل لاپتہ ہیں. سوشل میڈیا رپورٹر آغا سرور ان کے گھر سے رات کو اٹھایا گیا اور اب تک ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. اور پھر دوسری بات جو انتہائی غلط اقدام ہے اس حکومت کا، ان کو شرم آنی چاہیے. گھروں کو گرانے والی حرکت اس حکومت کو مہنگی پڑے گی. مبین عارف جٹ صاحب کا گھر، ان کے گھر پہ مشینری پھر گئی ہے. کئی ایم این ایز کے گھر، عادل بادشاہی کا جو ہے اس کا پلازا گرا دیا. اسی طرح مروت صاحب کا شروع میں فارم ہاؤس گرا دیا. سواتی صاحب کے فارم ہاؤس پہ گئے. یہ چیزیں غلط ہیں. یہ غلط روایات ان لوگوں کی دور میں آ گئی ہیں. یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے خطرہ ہے. یہ لوگ، یہ حکومت، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان کی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اگر حکومت کوئی سنجیدہ آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے تو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائے. لیکن یہ اس لائق ہیں نہیں. میں تو ان کو چنتخب کہتا ہوں. یہ تو چنتخب ہیں. یہ تو سلیکٹڈ لوگ ہیں، الیکٹڈ تو ہیں نہیں. تو وہ اپنا زور لگا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں اپنی پاور لگا کر، زور طاقت دونستاندلی کے ذریعے جو یہ حکومت بنی ہوئی ہے، یہ اپنی طاقت کے نشے میں اندھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مان لیا جائے گا یا ہم آئینی ترمیم کر لیں گے. یہ ان کی بھول ہے. لوگوں کے لیے جو ایم این ایز ہیں ان کے لیے بہت ڈر ہے. اگر وہ لوگ کوئی عمران خان سے اس وقت دغا بازی کریں گے تو اپنے حلقے میں جانے کے لائق نہیں رہیں گے. یہ بات ان سب کو پتہ ہے. بہرحال حکومت کو عمران خان صاحب سے فی الفور ان کی پارٹی کی لیڈرشپ، ان کے ذاتی معالج اور ان کے وکلاء کو، حکومت کو یہ رسائی اب دینی چاہیے. اگر حکومت سنجیدہ ہے کہ ایس سی او پر امن طریقے سے یہ کانفرنس ہو جائے، اگر اس کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے جو کانفرنس ہو رہا ہے اس کے لیے حکومت اگر سنجیدہ ہے تو حکومت کو فی الفور پاکستان تحریک انصاف کا ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے، چھوٹا سا مطالبہ حکومت کو مان لینا چاہیے. کہا جا رہا ہے کہ کیا ہے جی سیکورٹی تھریٹس ہیں، سیکورٹی تھریٹ. عمران خان صاحب کو ان کے وکلا، ان کے فیملی کے ممبر، ان کے پارٹی کی لیڈرشپ سے کیا خطرہ؟ کیا خطرہ ہے اس سے کہ یہ لیڈرشپ میں سے کوئی مل گیا یا ان کا کوئی وکیل مل گیا یا ان کی بہن ان کو مل گئی، ان سے کیا خطرہ ہے؟ لیکن یہ جان بوجھ کر پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ کسی بھی طرح سے ان کا بیانیہ بن جائے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیانیہ بن جائے کہ تحریک انصاف کے لیڈرز یا ورکرز احتجاج کریں اس موقع پہ کہ جب پاکستان میں ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے. پھر کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ملک دشمن سیاسی جماعت، ان کی جدوجہد فلاں فلاں فلاں، ان کا بیانیہ بن جائے. لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. پاکستان تحریک انصاف اگر احتجاج کرے گی بھی تو آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر کرے گی. پاکستان تحریک انصاف اپنے ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، آئین و قانون کی بالادستی کے لیے، عوامی مینڈیٹ کے لیے لڑ رہی ہے، لڑتی رہے گی.
آئین و قانون کا دامن تھامیں۔ میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ سنجیدہ ہیں، ایس سی او ہو، تو پھر اس کی آڑ میں آپ آئینی ترمیم کے بات نہ کریں نا۔ آپ کیوں پھر آپ ایک طرف کانفرنس ہو رہی ہے اور دوسری طرف میاں صاحب آپ کے 5 بندے بک گئے ہیں۔ بلاول نے یہ بھی کہا نا، میاں صاحب آپ کے 5 بندے بک گئے ہیں۔ تو یہ پہلے تو بات یہ بھی میں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ ہو کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے پیچھے لگے رہیں، ان کو توڑنے کی کوشش کریں، اپنے بھی لوگوں پہ نظر رکھیں کہ آپ کے کتنے آپ کے ساتھ ہیں یا کتنے بک گئے ہیں۔ بکے تو نہیں، خیر وہ ضمیر کی آواز پہ جو لوگ ضمیر کی آواز پہ جو ہے نا وہ حکومت کے خلاف ووٹ دیں گے، ان کے نام اب تک ہم پبلک نہیں کر رہے، لیکن ہیں کچھ لوگ ایسے جن کا ضمیر جاگ گیا ہے۔ بہرحال حکومت کو اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے، اور عمران خان صاحب تک رسائی پارٹی کو، ان کے وکلاء کو، ان کے فیملی ممبرز کو دی جائے تاکہ یہ تشویشناک صورتحال جو ہے اس سے نمٹ جائے، جو ہے یہ نکل جائیں۔ یہ جو تحریک انصاف کے کارکنان اس وقت بے چین ہیں یا وہ ڈی چوک کی بات کر رہے ہیں تو احتجاج کی بات کر رہے ہیں تاکہ یہ احتجاج بھی نہ ہو اور عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہو جائے۔ سمپل سا مطالبہ ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن حکومت اس کو خود ایک ایشو بنانا چاہتی ہے اور اس پہ پھر پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہیں گے، لیکن تحریک انصاف کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔